السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور بچوں. یہ میں ایسے ایسے جو کرتا ہوں نا، یہ ایسے یہ بچوں کے لیے کرتا ہوں. وہ ان کو بھی میں نے خوش کرنا ہوتا ہے نا، بچوں کو بھی. تو بچے کہتے ہیں یار دیکھو بابا جی کیا ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں نا، تو ان کو ذرا خوش کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہیں ان کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے. 50% سے زیادہ نتائج جو پولنگ سٹیشن کے، مثلا 100 پولنگ سٹیشن ہے تو اس میں سے 50 کے تقریباً آ گئے ہیں. 50% پولنگ سٹیشن کے آ گئے ہیں. تو چونکہ مجھے بڑے فون آ رہے ہیں سعودی عرب سے، آسٹریلیا سے، ادھر ادھر سے، بہت سارے ممالک سے کہ جناب ہمیں اپڈیٹ کرے، قانونی ٹی وی اپڈیٹ کرے. تو پہلے میں نے سوچا تھا کہ کوئی رزلٹ فائنل آئیں گے تو میں کچھ آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی تک یہ 8 بج رہے ہیں اور ابھی تک کوئی کسی بھی ایک وہ اس کا نہیں آیا. ہاں ایک آیا ہے کہ جناب وہ یہ ایک آیا ہے پیپلز پارٹی کے کہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئے ہیں. تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ پہلے صورتحال پھر آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. تو اس وقت جو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ اس دفعہ الیکشن کمین بڑی پرامن طریقے سے ہوئی ہے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا جو عام طور پہ پارٹی ورکرز کے درمیان ہو جاتا ہے نا. اور بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی نے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے حصہ لیا ہے. تو ویسے اگر کمپین کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو محنت کی ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا، سب کو ماننا پڑے گا. پی ٹی آئی سے بھی زیادہ، نون لیگ سے بھی زیادہ بلاول بھٹو زرداری. چونکہ وہاں 15 دن گئے تو وہ ادھر جم گئے کہ جی میں نے یہ بس جیت کے ہی جانا ہے. تو ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، عام طور پہ کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے تو ان کے نمائندے ہی جیت جاتے ہیں، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ایسے وہ لک بزی ڈو نتھنگ، یعنی کہ تھوڑا سا ایسے ہاتھ لگا کے آ جاتے ہیں. باقی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں وہی جیتتا ہے جو مرکز میں ہوتا ہے. اسلام آباد کی جو حکومت ہے وہاں وہی جیتتا ہے. اس لیے پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت تھی تو گلگت بلتستان میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی جس کے وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان صاحب تھے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری صاحب کی تھی، تو وہاں پہ مہدی شاہ وزیر اعلیٰ تھے اور وہ سب سے پہلے آصف علی زرداری نے ہی اس کو عبوری صوبے کا درجہ دیا تھا گلگت بلتستان میں. تو اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ نون لیگ نے بھی زور لگایا ہے اور پیپلز پارٹی نے بھی زور لگایا ہے کہ پی ٹی آئی کی وہاں حکومت نہ آئے. اور یہ اگر یہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئی تو وہاں پہ یہ بڑا اپسیٹ ہوگا، اور یہ پھر وہ جو ایک تھیوری ہے، ایک فلسفہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا جس کی مرکز اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے اسی کی کشمیر میں اور بلتستان میں اسی کی ہوتی ہے. یہ فلسفہ ختم ہو جائے گا. اور میں آپ کو اس وقت یہ خوشخبری تھوڑی سی یہ سنا دوں کہ اس وقت جو ہے مجھے لگتا ہے میں آپ کو پھر 10 بجے والی فائنل بتاؤں گا. ابھی میں اپنی پریڈکشن جو میں نے آپ کو پہلے دن سے بتائی ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کی کلین سویپ حکومت نہیں بنے گی. یہ تو میں فائنل آپ کو کہہ رہا ہوں. اب اس میں جو اس وقت صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ 5 پی ٹی آئی کے امیدوار آگے جا رہے ہیں. 5 ٹھیک، 4 امیدوار جا رہے ہیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ جمعیت علماء پاکستان کا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور باقی 4 امیدوار جو ہے وہ آزاد جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ تھوڑا سا لگا لیں. اب اگر پی ٹی آئی مثلا سپوز جی پی ٹی آئی 5 جیت جاتی ہے، سپوز کریں پی ٹی آئی 5 جیت جاتی ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے 4 کٹھے ہیں نا تو یہ 8 جیت جاتے ہیں. پی ٹی آئی 5 اور یہ 8، ٹھیک ہے. اور 4 پھر آزاد امیدوار ہیں.
انہوں نے پھر اپنا دیکھنا ہے کہ کس طرح جانا ہے کس طرح. اور جو نواں ایک اور امیدوار ہے جمعیت علماء اسلام فے کا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کا امیدوار ہے. تو اس طرح ان کے پی ڈی ایم کے اس وقت 9 امیدوار اور پیپلز پی ٹی آئی کے 5 امیدوار، 9 اور 5. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا، جیسے میں لگا رہا ہوں آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں. کلین سویپ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ پہلی دفعہ اپ سیٹ ہوگا کہ جس کی مرکز میں حکومت ہے اس کو وہاں اکثریت ملی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نون لیگ کی بھی جو وہاں پہ کمپین تھی وہ کامیاب ہوئی، اور جو بلاول بھٹو کی کمپین تھی وہ بھی کامیاب ہوئی، کیونکہ مرکز کے خلاف وہاں پہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. اب آگے یہ نہ ہو کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جائے. دھاندلی تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے نا، جیسے وہ عمران خان نے کہا تھا کہ یار خواجہ آصف نے قمر جاوید باجوہ نوں کہ ادھے ووٹاں دی گنتی تو بعد کہ وہ میں تے ہارن لگا میں نوں جتاؤ، یہ عمران خان نے کہا تھا. تو یہ دھاندلی جو ہوتی ہے یہ رات میں ہوتی ہے. رات میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے رات کے اندھیرے میں دھاندلے ہوتے ہیں. ابھی رات شروع ہو گئی ہے، 8 بج گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت 8 بجے کی یہ صورتحال ہے. اب اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی وہاں پہ نہیں جیت رہی، اس کی 5 سیٹیں، اور پیپلز پارٹی، نون لیگ اور فے کی ملا کے 9 سیٹیں اور 4 آزاد امیدواروں کی سیٹیں. اس سے آپ تھوڑا سا گیس کر سکتے ہیں نا کہ کون جیت رہا ہے. تو اس طرح اگر یہی رزلٹ آئے جو میں اس وقت بتا رہا ہوں تو پھر پی ٹی آئی ہار چکی ہے. جے رات نو دھاندلا ہووے تے بیوروکریسی ہووے تے جناب سارے الزام لگنا شروع ہو جائیں، کیونکہ اب جیسے یہاں پہ سعد رفیق صاحب 20,000 کے لیڈ سے رات کو جیت رہے تھے، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا اور صبح وہ 5,000 سے ہار گئے، 500 سے ہار گئے. 500 سے آسانی سے ہرایا ہے نا انہوں نے. تو یہ گورنمنٹ کے پاس یہ ہے، یہ دھاندلی والے ہیں. شہباز گل کتنا فضول انسان ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹی وی چینل والے آج کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا جی نون لیگ کے تو صرف 6 سیٹوں پہ امیدوار ہیں، جبکہ نون لیگ کے 21 سیٹوں پہ امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے بھی 21 سیٹوں پہ امیدوار ہیں، پیپلز پارٹی کے 23 سیٹوں پہ امیدوار ہیں. یہ صورتحال ہے. تو لیکن اس نے ٹویٹ آج بھی کی ہے. آج ایک ٹی وی والے نے کہا جی کہ میں نے سارا چیک کیا ہے کہ کتنا جھوٹ بولتا ہے یہ شہباز گل، کتنا جھوٹا انسان ہے. تو جناب قانونی ٹی وی کی طرف سے آج کی یہ تازہ ترین خبریں ہیں. اس کے بعد آگے میں آپ کو پھر 1 گھنٹے کے بعد بتاؤں گا کہ کی خوشخبریاں نے. چائے تیار رکھنا، ٹھیک ہے. سبسکرائب کرنا نہ بھولنا، میں اگر بھول جاؤں تسی نہ بھولنا. خدا حافظ.